السلام علیکم. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں نیکسٹ لیکچر میں. تو اس لیکچر میں ہمارے پاس ٹاپکس ہیں ٹیکنیکل انالیسز، فنڈامنٹل انالیسز اور سینٹیمنٹ انالیسز. ٹیکنیکل انالیسز از دا فریم ورک ان وچ ٹریڈر اسٹڈی پرائس موومنٹ. ٹیکنیکل انالیسز بیسیکلی ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں پرائس کی موومنٹ کو ریڈ کر کے مارکیٹ کو انالائز کیا جاتا ہے. The theory is that a person can look at historical price movements and determine the current trading condition and potential price movement. بیسیکلی اس کی تھیوری یہ ہے کہ چارٹ کے اوپر موجود پرائس کی پاسٹ کی موومنٹ کو دیکھا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے اور اس سے فیوچر کی پرائس کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے. Someone who uses technical analysis is called technical analyst. Trader who use technical analysis are known as technical traders. اس طریقے سے مارکیٹ کو انالائز کرنے والے کو ٹیکنیکل انالسٹ کہتے ہیں، اور جو ٹریڈر ٹیکنیکل انالیسس کو یوز کرتے ہوئے ٹریڈ کرے اسے ٹیکنیکل ٹریڈر کہا جاتا ہے. The main evidence for using technical analysis is that theoretically all current market information is reflected in the price. ٹیکنیکل انالیسز کا جو مین تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ ایک چارٹ کے اوپر جو بھی پرائس ہسٹری شو ہو رہی ہے سب کچھ اسی میں موجود ہے. ٹیکنیکل ٹریڈر جنرلی ڈسکرائب ٹو دا بلیو دیٹ اٹ از آل ان چارٹ. جو کچھ چارٹ میں پرائس نظر آ رہی ہے، اس کی ہسٹری، پاسٹ میں اس کی موو، تو سب کچھ اسی چارٹ کے اندر موجود ہے اور اس نے اسی سے ہی فیوچر کی پرائس پریڈکٹ کرنی ہوتی ہے. ٹیکنیکل انالیسز لک ایٹ دا ریم فلو اینڈ ٹرینڈ ان پرائس ایکشن. تو اس چارٹ میں وہ اس کا ردم، اس کا فلو اور ٹرینڈ اور اس طرح کی چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماضی میں پرائس نے کیسے بیہیو کیا، تو موسٹ پروبیبلی چانس یہی ہوتا ہے کہ فیوچر میں بھی وہ ایسے ہی بیہیو کرے گی. ناؤ ہیو یو ہرڈ دا اولڈ ایڈیج ہسٹری ٹینڈ ٹو ریپیٹ اٹ سیلف. یہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ ماضی اپنے آپ کو دہراتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے. جو ٹیکنیکل ٹریڈرز جس کا وہ بلیف ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ جو پاسٹ میں جیسے پرائس نے موو کیا 99.9% یہی چانس ہے کہ وہ اب بھی اپنے آپ کو ریپیٹ کرے گی. If a certain price held as a major support resistance level in the past, forex trader will keep an eye out for it and base their trades around that historical price level. اگر ماضی میں پیچھے کو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول پہ پرائس ٹکرا کے واپس آئی ہے، تو اب بھی جو فوریکس ٹریڈر ہے، جو ٹیکنیکل ٹریڈر ہے، وہ یہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ اس میجر سپورٹ یا میجر ریزسٹنس کے اوپر جب پرائس پہنچے گی تو وہ وہاں سے ٹکرا کے ضرور واپس آئے گی. ٹیکنیکل انالسٹ لک فار سملر پیٹرن دیٹ ہیو فارم ان دا پاسٹ اینڈ ول فارم ٹریڈ آئیڈیاز بلیو دیٹ پرائس کوڈ پاسبلی ایکٹ دا سیم وے دیٹ اٹ ڈیڈ بیفور. ہم نے پچھلے لیکچرز میں شاید آپ کو یاد ہو تو ایک چارٹ پیٹرنز کا لیکچر تھا اور ایکسپورٹ ریزسٹنس کا لیول تھا. تو بیسیکلی وہ جو چیزیں ہیں وہ ٹیکنیکل انالیسز ہی کہلاتے ہیں کہ آپ چارٹ پیٹرن دیکھ رہے ہیں اور آپ کا یہ بلیف ہے کہ پرائس نے جب پاسٹ میں اس طرح کے پیٹرنز بنائے تھے تو اس طرح موو کی تھی، اس کی اپ سائڈ بریک ہوئی تھی، اس کی ڈاؤن سائڈ بریک ہوئی تھی، ڈاؤن ٹرینڈ میں یہ پیٹرن ایسے ورک کرتا ہے، اپ ٹرینڈ میں یہ پیٹرن ایسے ورک کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک اس کی لائیو ایگزامپل ہے کہ پیٹرنز کو ہم فالو کرتے ہیں اور وہ ورک بھی کرتے ہیں، اور اس چیز کو جو اگر کہا جائے تو یہ ٹیکنیکل انالیسز کہلاتے ہیں. ٹیکنیکل انالیسز اسٹڈی آف ہسٹوریکل پرائس ایکشن آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی پیٹرن اینڈ ڈیٹرمن پاسبلٹیز آف فیوچر پرائس ڈائریکشن آف پرائس. تو یہ پیٹرنز اور یہ ساری چیزیں ہسٹری پرائس ایکشن جو ہو چکا ہوتا ہے بیسیکلی ہمیں ایک ہیلپ دیتی ہیں کہ فیوچر کی پرائس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں. In the world of trading, when someone says technical analysis, the first thing that come to mind in a chart. جب بھی کہیں کو بات کی جاتی ہے ٹیکنیکل انالیسز کی تو سب سے پہلے
جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ چارٹ ہے، کیونکہ ٹیکنیکل انالیسز چارٹ بیسڈ ہیں اور وہ چارٹ کے اوپر پرائس کی ہسٹری دیکھتے ہوئے پرائس اس کو انالائز کرتے ہوئے فیوچر کی پرائس کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیکنیکل انالسٹ یوز چارٹ بیکاز دے آر دا ایزیسٹ وے ٹو ویژولائز ہسٹوریکل ڈیٹا۔ جو ٹیکنیکل انالسٹ ہوتے ہیں وہ چارٹ کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ ٹیکنیکل انالسٹ لائیو ایٹ اینڈ بریتھ چارٹ وچ از وائی دے آر آفن کالڈ چارٹسٹ۔ تو جو ٹیکنیکل انالسٹ ہوتے ہیں وہ کھاتے پیتے اور سانس بھی چارٹ سے ہی لیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ان کا سب کچھ اوڑھنا بچھوڑنا ہی چارٹ ہوتے ہیں، چارٹ بیس ہی انالیسز کرتے ہیں اور ہر وقت وہ چارٹ پہ ہی بلیو کرتے ہیں۔ چارٹس بلیو دیٹ دا پرائس ایکشن از دا موسٹ ریلائبل انڈیکیٹر آف فیوچر پرائس ایکشن۔ ان کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ جو فیوچر پرائس ایکشن اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو سب سے جو ریلائبل طریقہ ہے وہ پرائس ایکشن ہے۔ You can look at past data to help you spot trend and patterns which could help you to find some great trading opportunities۔ آپ چارٹ کے اوپر پاسٹ میں جو ٹرینڈز، جو پیٹرنز جو فارم اپ ہوئے، آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے فیوچر میں بھی ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں، جس سے آپ کو ایک اچھی ٹریڈنگ اپورچونیٹی مل سکتی ہیں۔ میں آپ کو چارٹ پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ لائیو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو دیتا ہوں کہ یہ پرائس کو کیسے جج کر رہے ہوتے ہیں ٹیکنیکل ٹریڈر، اور کس طریقے سے ٹیکنیکل انالیسز بیسیکلی کیا جاتا ہے۔ میں ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں آپ کو۔ جی، تو ہم لائیو چارٹ پہ آ چکے ہیں۔ ویسے تو ہمارا جو پورا کورس ہے وہ بیس ہی ٹیکنیکل انالیسز کے اوپر ہے۔ فنڈامنٹل کو ہم جسٹ ساتھ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے ایونٹ یا موقع کے اوپر ٹریپ نہ ہو جائیں کہ ہمارے ٹیکنیکل انالیسز خراب ہو جائیں، تو ان کو ہم ساتھ میں جسٹ ٹریک رکھتے ہیں کہ ہم ٹریپ نہ ہو جائیں۔ بیسیکلی ہمارا جو پورا یہ کورس ہے یا جو ہم نے والیومس اسپریڈ انالیسز پڑھنا ہے وہ ٹیکنیکل بیس ہی ہے، لیکن پھر بھی میں جہاں آپ کو ذرا سا تھوڑا سا انٹرو دے دوں کہ ٹیکنیکل انالیسز کس طریقے سے کیا جاتے ہیں، کیونکہ یہ ٹرم آپ کے لیے ابھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ اگر میں ایک ٹرینڈ لائن لگاؤں اور یہاں پہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پرائس جو ہے وہ اس لائن کے اندر ہی موو کر رہی ہے۔ تو ایز اے ٹیکنیکل انالسٹ وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ پرائس 4 آور کے چارٹ میں ایک ٹرینڈ کنٹینیو رکھے ہوئی ہے، وہ اپنا ہائی جب بھی بریک کرتی ہے اور ری ٹیسٹ پہ آتی ہے تو وہ یہاں سے بائی ٹریڈ لے سکتا ہے۔ جب بھی ہائی بریک کر کے اپنے دوبارہ سپورٹ پہ آتی ہے تو یہاں سے ٹریڈ لی جا سکتی ہے، اور پھر جب پرائس اپنا ہائی بریک کرتی ہے تو یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنا ہائی بریک کرتے ہوئے ٹرینڈ کنٹینیو کرے گی۔ لیکن اگر اس کے آگے ایک میجر ایریا موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بریک نہ کر پائے، اور یہاں پہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائس اپنا ہائی بریک کرنے میں ناکام ہوئی۔ پھر جب پرائس نیچے آئی پھر دوسری دفعہ اس نے بریک کیا اپنا ہائی، لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی، اور یہاں سے پھر جب مارکیٹ گری ہے تو بہت برے طریقے سے اور اپنا اس نے ایک پریویس جو سپورٹ لیول تھا اس کو بریک کر دیا۔ تو یہ چیزیں ایک ٹیکنیکل انالسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پرائس اپ ٹرینڈ میں ہے، سائیڈ ویز ہے، سائیڈ ویز اگر اپ ٹرینڈ سے سائیڈ ویز میں ہو گئی ہے تو نیکسٹ آپ اس نے اپنی سمت تبدیل کرنی ہے، اٹس مین کہ اس نے اب ڈاؤن ٹرینڈ شروع کرنا ہے، اور جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس کے بعد ایک ڈاؤن ٹرینڈ چینل میں چلنا شروع ہوگی۔ اب اسی طرح اگر یہاں جب پرائس اپنا لو بریک کرنا چھوڑ دے گی اور پھر اب جب اپنا ہائی بریک کرے گی تو جو ایک ٹیکنالسٹ ہے وہ یہ ایزیوم کرے گا کہ پرائس اب ڈاؤن سائڈ پہ مزید نہیں جائے گی، بلکہ اب اس نے اپنا جو ٹرینڈ ہے وہ اپ سائڈ کر لیا ہے۔ تو یہ کچھ ایگزامپل تھی میں نے آپ کو ایک دی ہیں جسٹ ایک آئیڈیا دینے کے لیے۔ جیسے یہ سپورٹ اور ریزسٹنس کیوں لگاتے ہیں، ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پرائس کافی دیر رکی ہے، یہاں یہ جو لیول ہے یہ اس پرائس کو کراس کرنا آسان نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں ایک ریزسٹنس اور یہاں سپورٹ لگائی ہے۔ تو یہ ہمیں فیوچر میں جب پرائس یہاں پہنچے گی تو ہمیں یہ ہیلپ دے گی کہ آیا یہ جو لیول ہے یہ پرائس کے لیے اس کو بریک کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیکل انالیسز کا ایک انٹرو تھا۔ ابھی ہم نیکسٹ اپنی دوسری جو ٹائپ آف انالیسز ہے اس پہ چلتے ہیں، پریزنٹیشن پہ۔ فنڈامنٹل انالیسز
The difference between technical analysis and fundamental analysis is in the field of investing. Technical analysis refer to studying chart to recognize pattern or trend, while fundamental analysis involve examining economic data reports and news headlines. جو ٹیکنیکل انالیسس سے وہ ٹوٹلی چارٹ بیس تھے، پرائس ایکشن تھے، لیکن اگر ہم بات کریں فنڈامنٹل انالیسس کی تو یہ اس سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. جو مین بنیادی فرق ہے ٹیکنیکل انالیسس اور فنڈامنٹل انالیسس میں ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل انالیسس ٹوٹلی چارٹ بیس ہوتے ہیں، وہاں پہ پیٹرنز، ٹرینڈ اور یہ چیزیں دیکھ کے ٹریڈ کیا جاتا ہے، جبکہ فنڈامنٹل انالیسس کی اگر ہم بات کریں تو یہ صرف ڈیٹا رپورٹس، نیوز ہیڈ لائنز اور اس ملک کے اکنامکس ڈیٹے جو ریلیز ہوتے ہیں اس بیس ہوتے ہیں. فنڈامنٹل انالیسس انوالو اسٹڈیing economic, social and political factors that could impact the value of currencies in the foreign exchange market. By accessing these external forces, traders and investors can make informed decision about when to buy or sell currencies. جو فنڈامنٹل انالیسس ہیں وہ سوشل، سماجی جو فیکٹرز ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے اس کرنسی کے اوپر، اور اس کرنسی کا پہ جو فورن مارکیٹ ایکسچینج میں اس کا جو ریٹ ہے، اس کے جو اسٹرینتھ سے ویکنیس ہے، اس کے اوپر بیسیکلی جو ٹریڈرز ہیں، انویسٹر ہیں، ان کا بلیف دیکھ کے کہ آیا یہ کرنسی اب اسٹرانگ ہوگی یا ویک ہوگی، تو اس میں اپرچونیٹیز دیکھی جاتی ہیں بائی اور سیل کی. To understand the reason why and how certain event like an increase in the employment rate affect a country economy and monetary policy, which ultimately affect the level of demand for its currency. اگر میں آپ سے ایک مثال شیئر کروں USA کی، کہ وہاں پہ ایک اکنامک ڈیٹا ریلیز ہوا ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ. یہ جو اکنامک ڈیٹا ہوتے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، یہ ان میں ویکلی، منتھلی، کوارٹرلی ریلیز ہوتے رہتے ہیں، جس میں وہ اپنے اکنامکس سے ریلیٹڈ ڈیٹا جو اسٹیٹ بینکس ہوتے ہیں، ان کے سینٹرل بینکس ہوتے ہیں، وہ ریلیز کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ بات ہوئی ہے ان امپلائمنٹ ریٹ کی، تو ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی ایک منتھ میں امریکہ، USA کا USD، کیونکہ مین کرنسی ہے میں اس کی اس لیے ایگزامپل لے رہا ہوں، اس کا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ کم آیا ہے. تو یہ ان امپلائمنٹ ریٹ مطلب بے روزگاری کی شرح کم ہوئی ہے کسی مہینے میں، تو یہ جو نیوز ہے یا ڈیٹا ہے یہ اس کرنسی پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا، جس سے کیا ہوگا کہ وہ USD کو طاقت ملے گی اور وہ اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا. The idea behind this type of analysis is that if a country current or future economic outlook is good, its currency should strengthen. تو اس طرح کے ڈیٹا جب ریلیز ہوتے ہیں اور وہ اس کرنسی کے لیے پازیٹیو شو ہوتے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کرنسی ہوتی ہے اسپیسیفک، وہ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. The better shape a country economy is, more foreign business investor will invest in the country. اگر کسی ملک کی معیشت یا اکانومی مضبوط ہے تو زیادہ سے زیادہ جو فارنر دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں وہ اس میں کاروبار کرنا چاہیں گے، اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے. This result in the need to purchase that country currency to obtain those assets. تو اس کے لیے، اس میں کرنسی میں تجارت کے لیے ان لوگوں کو ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کرنسی کو خریدیں گے، جس سے وہ کرنسی مزید مستحکم ہوگی. میں آپ کو اکنامک کیلنڈر پہ لے کے چلتا ہوں، جہاں پہ کچھ اکنامکس ڈیٹا ایگزامپلز ہیں وہ میں آپ کو شو کرتا ہوں، کیونکہ فنڈامنٹل انالیسس کے لیے اکنامک کیلنڈر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے ایک ویل نون ویب سائٹ فنڈامنٹل ایونٹس کے حوالے سے اوپن ہے. اس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون کون سے ایسے ایونٹس ہیں جو کہ کسی بھی کرنسی پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، آیا پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر آپ ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں پھر آپ اس اکنامک کیلنڈر کو جسٹ فار انفارمیشن یوز کریں گے کہ اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایک ایونٹ تھا جون 25 5:30 CAD کا CPI ڈیٹا تھا. تو اس ٹائم پہ اگر آپ ایک ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں اور آپ نے CAD پہ ٹریڈ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کی ہوئی ہے، تو آپ اس ٹائم سے پہلے اس ٹریڈ سے ایگزٹ ہو جائیں یا اپنی پوزیشن سیکیور کر لیں، کیونکہ جب یہ ڈیٹا آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس میں بلش ہیں پھر تو ڈیٹا آپ کے حق میں آیا اور آپ کو مزید وہ مطلب
ڈیٹا پازیٹیو آیا تو پھر تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ ڈیٹا کس طرح کا بھی آ سکتا ہے اور آپ کی اچھی خاصی ایک پروفٹ میں چلتی ہوئی ٹریڈ بھی لاس میں جا سکتی ہے. تو اگر آپ ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں تو سمپلی آپ اس پوزیشن سے اس وقت نکل جائیں جب یہ ڈیٹا ریلیز ہونے والا ہو. آپ اس اکنامک کیلنڈر کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں. لیکن اگر آپ ایک فنڈامنٹل ٹریڈر ہیں تو یہ جو اکنامک کیلنڈر ہے تو یہی آپ کے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ جو فنڈامنٹل انالسٹ ہوتے ہیں یا ٹریڈر ہوتے ہیں وہ اسی چارٹ کو دیکھ کے سمجھ کے اور اسی کے حوالے سے ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ فنڈامنٹل ٹریڈرز جو ہیں وہ لانگ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں، وہ کوئی آورز یا منٹس والے نہیں ہوتے، وہ ویکس، منتھس، ایئرز کے حساب سے ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اگر ٹیکنیکل انالیسس ٹریڈر کی بات کی جائے تو وہ 5 منٹ چارٹ سے لے کے M1 سے لے کے اور اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے. تو ڈے ٹریڈرز ہوتے ہیں H1 4 آورز ڈے 1 اس طریقے سے ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں ان میں ٹائم فریم نہیں ہوتا، بیسیکلی یہ سائیکل ہوتا ہے. یہ جو ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے اس کا سائیکل کیا ہے، یہ کوارٹرلی ہے، ایئرلی ہے. تو جو فنڈامنٹل ٹریڈر یا انالسٹ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے اور وہ ان ڈیٹاز کو لے کے لانگ ٹرم اپنی پوزیشنز ہولڈ رکھتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیتا ہوں. ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ لیکچر ایک پورا رکھیں گے فنڈامنٹل ایونٹس کا کہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہاں ابھی آپ کو میں ایک جرنل چارٹ کا انٹروڈکشن دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ڈیٹ ہے، اس کے بعد یہ اس دن جتنے بھی ایونٹس ہیں یہ ان کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم کے بعد یہ وہ کرنسیز ہیں اس دن جن کے ڈیٹا ریلیز ہونے ہیں، اور ان کے آگے یہ ایک آپ کو کلر یلو، ریڈ اور اورنج یہ اس کی امپیکٹ کی بتا رہے ہیں کہ کتنا طاقتور ہوگا. یلو سب سے کم طاقت یعنی بہت ہلکی موو دے سکتا ہے، جو اورنج ہے اس سے تھوڑا زیادہ، اور جو ریڈ ہیں تو یہ بہت زیادہ مارکیٹ کو وولیٹائل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ موو کرا سکتے ہیں. تو آپ اس ٹائم اگر ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں، جو کہ میں خود ایک ٹیکنیکل ٹریڈر ہوں، تو میں جسٹ اس ٹائم پہ اس کرنسی سے دور رہوں گا. اگر USD ہے تو وہ آلموسٹ سب کرنسیز کو افیکٹ کرتا ہے، تو آپ اس ٹائم پہ ٹریڈ نہ کریں. پھر ہمارے پاس آگے یہ آ جاتا ہے اس ایونٹ کا نام. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہیں تو آپ یہ جو فولڈر ہے اس پہ کلک کریں. میں آپ کو ابھی کلک کر کے دکھا دیتا ہوں. جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کی کافی زیادہ ڈیٹیلز سامنے آ جائیں گی. یہ کیا ہے؟ اسٹیٹسٹکس کینیڈا لیٹسٹ لیڈ، اور اس کا جو میئرز ہیں کیسے لیے جاتے ہیں، اس کا فیکٹ فریکوینسی منتھلی ہے، اور اس کی نیکسٹ ریلیز کب آئے گی، پریویس سیریز جو آئی ہیں وہ یہ ہیں. تو کافی ساری یہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. پھر اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہاں ٹاپ پہ آ جائیں. یہاں پہ پریویس، فورکاسٹ اور ایکچوئل. مثال کے طور پہ یہ جس کی ہم نے ایگزامپل لی ہے کیڈ کی، میں آپ کو بتاؤں اس کی جو پریویس ریڈنگ تھی وہ 0.5% تھی. ابھی جو فورکاسٹ کی جا رہی ہے وہ 0.3 ہے. لیکن اگر یہ اس فورکاسٹ سے زیادہ آ جاتی ہے تو یہ اس کے لیے پازیٹیو ہے، اور اگر اس سے کم آ جاتی ہے تو یہ اس کے لیے نیگیٹو ہے. تو یہ دیکھیں اس سے زیادہ آئی ہے اس کی ریڈنگ تو یہ اس پہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گی. اس مین کیڈ کی جو کرنسی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. اسی طرح ہر ایونٹس کے ہوتا ہے کہ اس کی جیسے ان امپلائمنٹ ہے، اگر اس کی ریڈنگ زیادہ آئے گی تو وہ اس پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گی. تو یہ ان کو سمجھنے کے لیے ایک ڈیٹیل میں ہم نے لیکچر شیڈول کیا ہے، اس میں ہم ان کے سب جو جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ابھی جسٹ آپ کے لیے ایک انٹروڈکشن تھا کہ اکنامک کیلنڈر کو آپ کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں اور فنڈامنٹل انالیسز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے دوبارہ پریزنٹیشن پہ اور دیکھتے ہیں جو ہماری تھرڈ ٹائپ آف انالیسز ہے، سینٹیمنٹ انالیسز. سینٹیمنٹ انالیسز in trading is a method used to understand the overall mood of the market, analyzing the emotion and opinion of other investors. جو سینٹیمنٹ انالیسز ہیں بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اوور آل مائنڈ سیٹ یا ایک سوچ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں، کسی جگہ پہ، کسی اسٹرانگ اکانومی میں، کسی
مثال لیں ہم یورپ کی، امریکہ کی، چائنا کی، جاپان کی، کہ وہاں پہ کوئی دنگے فساد ہو رہے ہیں، وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے، کوئی وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، یا وہاں پہ کوئی وار سین ہے، تو وہ ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیپنیز جو کرنسی ہے وہ انڈر پریشر ہے وار کی وجہ سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کرنسی سے نکل کے گولڈ میں انویسٹ کر لیتا ہے، آئل میں انویسٹ کر لیتا ہے اگر وار سینٹیمنٹ ہے تو یہ بیسیکلی ایک اوور آل سوچ ہے. یہ اس کے لیے کوئی وہ جو ضروری نہیں ہے کہ چارٹ بیس ہو یا اکنامک کیلنڈر. بیسیکلی یہ نیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہیڈ لائنز پہ کہ کسی ملک میں کسی وقت کچھ ہو گیا تو اس پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. فار ایگزامپل اگر آئل پہ کسی بڑی جو کمپنی ہے، کوئی بھی آپ نام لے لیں، تو اس پہ اگر کسی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، کچھ بھی ہوا ہے، تو اس دن کیا ہوگا کہ آئل کی پرائسز جو ہیں وہ جمپ کر جائیں گی. تو اس طریقے سے یہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، کریٹ کیا جاتا ہے. اس میں بیسیکلی وار سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم کچھ یہ پوائنٹس ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں. مارکیٹ سینٹیمنٹ ریفر ٹو اے جنرل فیلنگ آف بروکر اینڈ انویسٹر اباؤٹ اسٹاک اور اسٹاک مارکیٹ ایز اے ہول. سینٹیمنٹ انالیسز ہیلپ گیج ہاؤ ادر ٹریڈرز فیل اباؤٹ دا اوور آل کرنسی مارکیٹ پرٹیکولر کرنسی پیئر. کہ یہ ایک اوور آل فیلنگ ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے کہ کسی کرنسی پہ ٹریڈر اور انویسٹر کی کیا رائے ہے. دس انالیسز فوکسز آن انڈرسٹینڈنگ دا فزیولوجیکل کریکٹرسٹکس اینڈ بیہیویئر آف مارکیٹ پارٹیسپینٹ. بیسیکلی یہ وہی میں نے جو اوپر ذکر جیسے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ وہ ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے کہ جی یورپ ہے، وہاں پہ جی یہ فرض کریں جیسے چائنیز کی ہم بات کریں کہ کووڈ وہاں پہ بہت زیادہ تھا، تو انویسٹرز اور ٹریڈرز کیا تھے وہاں پہ سے انہوں نے انویسٹمنٹ چھوڑ دی کیونکہ وہ ایک اوور آل سینٹیمنٹ تھا کہ جی وہاں پہ کووڈ کیسز زیادہ ہیں. تو اس طرح کی ایک سچویشن کو جو ہے وہ سینٹیمنٹ انالیسس بیسیکلی کہتے ہیں. اور یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، ویری لانگ ٹرم ہوتے ہیں. اور اس کو بیسیکلی آپ اگر ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں یا فنڈامنٹل ہیں تو اس سینٹیمنٹ کو لے کے اگر آپ چلیں گے نا ٹیکنیکل فنڈامنٹ، تو پھر آپ کی جو پریڈکشن ہے اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. آپ کی جو ہولڈنگ ہے، جو ٹریڈنگ سٹائل ہے، اس میں اور بہتری آ جائے گی، آپ وہ اچھی ایکوریسی آ جائے گی اس میں. مارکیٹ سینٹیمنٹ انڈیکیٹرز آر ٹول دیٹ ایکسیس دا پریویلنگ ایموشنل ٹون آف انویسٹر اینڈ ٹریڈرز. تو یہ ایک ایموشنز اور اس طریقے سے ٹون ہوتی ہے ٹریڈر انویسٹرز کی کہ وہ اس کرنسی پہ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کرنا چاہ رہے ہیں انویسٹ، یا کیا اس کرنسی کے بارے میں ان کی رائے ہے. سینٹیمنٹ انالیسس ہیلپ ڈیٹرمن ہاؤ مارکیٹ پارٹیسپینٹ فیل اباؤٹ اے اسپیسیفک فائنینشیل ایسیٹ. جیسے میں نے آئل کی ایگزامپل دی، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہیں ٹریڈرز ہیں وہ کیا کریں گے کہ آئل کی پرائس جمپ کر دیں گی تو اس میں سب بائی پوزیشن لے لیں گے. سینٹیمنٹ انالیسس پرووائڈ دا انسائٹ انٹو دا مارکیٹ اوور آل سینٹیمنٹ آف اسپیسیفک ایسیٹ. ٹریڈر کین گیج ویدر دا سینٹیمنٹ از بلش اور بیرش بائی انالائزنگ نیو سینٹیمنٹ اینڈ سوشل میڈیا پوسٹ. تو وہ جو بھی نیوز یا ہیڈ لائنز آئیں گی تو اس سے جو ٹریڈر انویسٹر ہیں وہ آئیڈیا لگائیں گے کہ آیا یہ نیوز جو ہے یہ اس کرنسی یا اس ایسٹ کے لیے بلش ہے یا بیرش ہے. تو اس حساب سے وہ اس کو نیکسٹ آنے والے کچھ ہفتوں یا مہینوں کے لیے ٹریڈ کریں گے. سینٹیمنٹ انالیسس الاؤ ٹریڈر ٹو گیج دا مارکیٹ اوور آل سینٹیمنٹ اور اسپیسیفک ایسٹ. یہ ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ 3 طریقے کے انالیسز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل، فنڈامنٹل اور سینٹیمنٹ. تو ان کو کب، کہاں اور کیسے یوز کیا جا سکتا ہے، اور ان سب کو سمجھتے ہوئے آپ اپنی ٹریڈنگ کو کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں. مزید آنے والے لیکچرز میں ہم اور ڈیٹیل سے ٹیکنیکل انالیسز جو کہ ہماری والیوم سپر انالیسز کا کورس ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے. لیکن اس سے کوشش ہے پہلے کہ یہ جو بیسکس ٹرمز اور چیزیں ہیں یہ کلیئر کر دیں. تو دھیان سے سنیے، اور اگر کوئی کویسچن ہے تو ضرور پوچھیے. بیسٹ آف لک، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.